آخری خط حصہ دوم۔ اب تمہاری باری۔ نئے صحافی کا نام زبیر تھا۔ جب اس نے میز پر رکھا خط اٹھایا تو اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ لفافہ کھولا تو اندر سے صرف ایک جملہ لکھا تھا: سچ جاننا چاہتے ہو تو تہہ خانے میں آ جاؤ، لیکن واپس آنے کی امید مت رکھنا۔ زبیر نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی مذاق ہے، مگر تجسس اس پر غالب آ گیا۔ کمرے کے فرش پر ایک پرانی قالین بچھی تھی۔ اسے ہٹایا تو نیچے لکڑی کا چھپا ہوا دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے پہنچا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دیواروں پر درجنوں تصویریں لگی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر تصویر میں وہ لوگ تھے جو پچھلے کئی برسوں میں اس گھر میں آئے تھے، اور آخری تصویر زبیر کی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اس لمحے پیچھے سے کسی نے دھیمی آواز میں کہا: تم دیر سے آئے ہو، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ زبیر نے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک تمام موم بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ کمرے کے درمیان ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو معلوم ہوا کہ سلیم کی کہانی تو صرف آغاز تھی۔ اصل راز یہ تھا کہ اس گھر میں مرنے والا ہر بے گناہ شخص ایک نیا خط چھوڑ جاتا تھا، اور جو بھی وہ خط پڑھتا وہ اس راز کی زنجیر کا اگلا حصہ بن جاتا۔ آخری صفحے پر صرف ایک خالی جگہ تھی، اور اس کے اوپر لکھا تھا: یہاں اگلے آنے والے کا نام لکھا جائے گا۔ اس لمحے قلم خود بخود حرکت کرنے لگا، اور کاغذ پر آہستہ آہستہ ایک نام ابھرنے لگا۔ زبیر نے جھک کر دیکھا۔ وہ نام اس کا اپنا تھا۔ اس کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، اور اگلے دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ پرانا گھر پھر خاموش تھا، لیکن رات ہوتے ہی کھڑکی میں ایک مدھم روشنی دوبارہ جل اٹھی، اور میز پر ایک نیا خط رکھا تھا۔ اس پر صرف اتنا لکھا تھا: اب اگلا مہمان کون ہوگا؟